میں ہوں بلال کتب۔ آج کا دن ہوتا ہے آپ کے سوال و جواب کا، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح شام الہی۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ حضور اقدس، اگر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جائے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے تک کا جو سفر ہے ایک نوجوان نبی کا، پیغمبر کا، اور پھر یہاں تک کا جو سفر ہے، اس میں وہ کون سا کردار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پیدا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، آپ نے بڑا اہم سوال کیا، اور امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن پاک میں صرف ایک نبی کی سیرت کو اسوہ حسنہ کہا گیا، وہ حضرت ابراہیم۔ اور اللہ رب العزت نے، آپ نے بخاری شریف کی بات کی ہے نا، اللہ رب العزت نے کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب اور قرآن میں سیدنا ابراہیم کا ذکر ہونا چاہیے۔ بخاری شریف ہی کی بات نہیں ہے، اس قرآن میں بھی سیدنا ابراہیم کا ذکر ہونا چاہیے، اور قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم کا واقعہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ جب بچے تھے تب بھی دل سے وہ اپنے باپ آذر کو دیکھا کرتے تھے، لیکن آذر چچا تھے یا والد تھے؟ اس کے بارے میں اگرچہ مختلف اختلاف ہیں، لیکن قرآن پاک یہ کہتا ہے اذ قال لی ابیہ آذر، انہوں نے اپنے باپ آذر کو کہا۔ تو آذر بنیادی طور پہ باپ تھے، اگر چچا بھی ہیں باپ لوگوں کے نزدیک تو باپ کے برابر اگر انہوں نے پالا، تو بنیادی طور پہ وہ جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی جو سب سے پہلی بات پسند کی ہے نا، وہ ستارہ پرست معاشرہ تھا یا بت پرست۔ تو ابراہیم ایک رات کو دیکھتے ہیں ستارے کو، کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا، کہا میں غروب ہونے والے کو اپنا رب نہیں مان سکتا، میں غروب ہونے والے کو اپنا رب نہیں مان سکتا۔ اگلے دن چاند کو دیکھا، کہا یہ اس سے کچھ بڑا اور چمکدار ہے، وہ بھی غائب ہو گیا، روشنی بھی زیادہ دیتا ہے، وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو ان کے دل میں نا بے چینی ہوئی، کہا اب سورج نے پوری دنیا کا احاطہ کر لی، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا، یہ ان دونوں سے بڑا ہے۔ تو جب وہ غروب ہو گیا نا، تو سیدنا ابراہیم کے وہ الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رقم کر دیے، کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اب اس کی طرف راغب ہوتا ہوں جس نے یہ ساری زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا جو پہلا اللہ کو شناسا کرنے کا، اللہ کو پہچاننے کا دور تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا، اگرچہ اپنے اوپر یہ دور جو ہے یہ شناخت کا سوال سے ہے، یہ یہاں سے ہی حضرت ابراہیم کا وہ کذالک نوری ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو ایسی نشانیاں دکھا دی۔ اللہ نے اگرچہ فضیلت دی ہے ابراہیم کو، ابراہیم نے پہچانا خود اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہدایت بھی دی ہم نہیں گئی، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو یہ ساری باتیں دکھائی۔ جب حضرت ابراہیم نے پھر ٹوٹل اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو وہاں سے جب وحی کا آغاز ہوا، تو حضرت ابراہیم کو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دو واقعہ جو درمیان میں آتے ہیں نا وہ بھی بیان کروں۔ سیدنا ابراہیم نے جب یہ ادراک شعور ہو گیا تو نا بتوں کے بارے میں سوال کرنے لگے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا اعتکاف ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو؟ گفتگو کرنے لگے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اپنے باپ کے پاس گئے، اور قرآن پاک نے یہ جو اسلوب سیدنا ابراہیم کا بیان کیا نا بلال بھائی، ایکچولی یا اباتی کی جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ اردو میں موجود ہی نہیں ہے۔ باپ یا ابھی باپ کو باپ کہنا، لیکن یا اباتی اس کا مطلب ہوتا ہے میرے پیارے بابا جان، اپنے باپ کو کہہ رہے۔ 4 دفعہ قرآن پاک میں ہے یا آباتی لیما تعبد لا تعبد الشیطان، 4 دفعہ سمجھایا کہ شیطان کی بات، بت کی پوجا کو شیطان کی بات۔ ابھی وہ ظاہری ایمان نہیں ہے، لیکن سوال اٹھ رہا ہے۔ نہیں، یہ تو حضرت ابراہیم نے جب اپنے والد سے یہ 4 دفعہ کہہ دیا نا کہ نہ کریں، تو باپ نے کہا میرے معبودان سے تم مجھے یعنی خلاف کرنا چاہتے ہو؟ تو اس وقت سیدنا ابراہیم نے کہا سلام علیکم، میں آپ کو اب سلام ہی کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ سے وعدہ آپ کے لیے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ قرآن پاک میں آیت ہے کہ ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ، اللہ مگر یہ قول کہ میں تیرے لیے سفارش کروں گا۔ باپ تھا ظاہر، اور وہ حضرت ابراہیم کے اوپر جب حقیقت آشکار ہوگی انہوں نے یہ بات چھوڑ بھی دی، لیکن پھر جو آپ بخاری شریف کی بات کرتے ہیں نا، وہاں پہ پھر بھی آیا کہ سیدنا ابراہیم قیامت کو بھی اپنے باپ کے لیے نا اللہ سے کہیں گے جے ماما، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ شرک نہیں معاف ہونا۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نا، پھر حضرت ابراہیم نے ایک بڑا دلچسپ انداز اختیار کیا، ستارے کی طرف دیکھا، لوگ میلے میں جا رہے ہیں، کہا انی سقیم، وہ ستارہ پرست سے انہوں نے کہا ابراہیم سچ بول رہا ہے، ستارے کی قسم کھا رہا ہے کہ میری طبیعت کچھ بیمار ہے یا طبیعت میں ناسازی، میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، پھر جب بت خانے میں داخل ہوئے نا، الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ جو اتنی چڑھاوے چڑھے ہوئے ہیں، کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟
اور ضربم بالیمین، قرآن پاک میں وہ انداز بھی ہے، فجعلہم جذاذا، ہاتھ سے مارا اور بعد میں تھوڑے سے مارا اور سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ایک کو چھوڑ دیا. اب وہ جو آئے نا تو کلہاڑا رکھ دیا تو آئے تو کہا انت فعلت ھذا بآلہتنا. ویسے یہ جو بلال بھائی سوال ہے مشرکین کا، اس کے اندر بھی ایک طنز ہے. انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تو نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا؟ یعنی کیسی عجیب بات کر رہے ہیں کہ تو نے ہمارے خداؤں کو نقصان پہنچا دیا. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ بڑے نے مارا ہے، یہ بڑے نے مارا. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آگے لاجک بھی پیش کر دی، پوچھو ان سے جو ٹوٹے ہوئے اگر یہ بولتے ہیں. اوہو، عقل کے اوپر پردہ دیکھیں کیسا تھا. آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کیا کہنے لگے؟ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اف لکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ان کی پوجا کرتے ہو جو بول بھی نہیں سکتے، جو کھا بھی نہیں سکتے، جو پی بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ حرقوا، پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، آگ میں ڈال دیا. یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جب سیدنا ابراہیم کو، ویسے مفسرین نے کہا ایک جگہ یہ تھی اور انہوں نے کہا کہ نمرود کے دربار میں لے گئے اور وہاں پہ پھر اس نے آگ کا الاؤ، اور اس وقت منجنیق جو جس کو ہم کہتے ہیں، جو آپ کو غلیل ٹائپ چیز، وہ ایک خاص ماربل کو قلعے کے اندر پھینکنے کے لیے، اس کی دیواروں کو توڑنے کے لیے منجنیق کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے آگ میں اس لیے نہیں کہ آگ گرم اتنی تھی اس میں پھینک نہیں سکتے، تو منجنیق سے پھینکا. شہر کا ایندھن اکٹھا کیا گیا اور منجنیق تیار کی گئی اسپیشل کہ سیدنا ابراہیم کو اس کے ذریعے آگ میں پھینکا جائے. لال بھائی جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا کہ سیدنا ابراہیم نے آرگیومنٹس کو کیسے ارینج کیا، وہ اگر ہم سیرت میں اگر کچھ آگے بڑھیں تو آپ کو وہ آرگیومنٹ بڑا خوبصورت انداز میں ملے گا کہ لوگوں کے سامنے مناظرہ جیتنا جو بات ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اور کوئی بندہ ضد پہ اڑ جائے تو اس کے ساتھ کیسے بدل کے مناظرہ کرنا ہے، آرگیومنٹ کو چینج کیسے کرنا ہے. سیدنا ابراہیم کو جب یہ سارے لوگ نمرود کے دربار میں لے گئے تو کہا اچھا تو کسی اور کی پوجا بھی کرتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم کے دل میں لاجیکلی خیال ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی اور زندہ بھی کرتا ہے. تو نمرود نے کرو فرض سے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. ایک بندے کو پکڑا قتل کر دیا، ایک جو موت کا قیدی تھا اس کو آزاد کر دیا. اب سیدنا ابراہیم عوام کے سامنے مثالیں پیدا کی کہ اس کو مار سکتا ہوں اور اس موت والے کو میں زندگی دے سکتا ہوں، یہ مثال اس نے پیدا کر دی. تو حضرت ابراہیم نے اب یہ نہیں کہا اس سے مراد یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. سیدنا ابراہیم کو پتا چل گیا کہ اب لوگوں کو یہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. تو سیدنا ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فبہت الذی کفر، ختم ہو گئی بات. اس کو کہتے ہیں آرگیومنٹ. سٹیٹس بڑا ہو گیا. آرگیومنٹ کو بلڈ کیسے کرنا ہے، آرگیومنٹ تبدیل کیسے کرنا ہے، مناظرے کا انداز کیا ہونا چاہیے. جو آپ نے پیچھے سارے اس کا تمہید باندھی ہے وہ یہ ہے. سیدنا ابراہیم کی زندگی سے ہمیں یہ سٹائل بھی ملتا ہے. تو انہوں نے کہا اس کو ڈال دو آگ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، سیدنا ابراہیم کی بھی یہ دیکھے اولو العزمی اور توحید کی بھی انتہا ہے. جبریل بار بار یہ جملہ یاد رکھنا، توحید کی انتہا ہے کہ جبرائیل آ رہے ہیں اور وہ ان کو پوچھ رہے ہیں، نہیں جبریل با کے پوچھ رہے ہیں آپ کی اللہ سے کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے. جبریل کو کہنا جائز تھا کہ اللہ تک لے جا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، آپ جائیے. اور جبریل تڑپ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں تھا پتا کہ نبی کو، کئی انبیاء کو شہید ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا، پتہ نہیں ابراہیم نے آگ میں جلنا ہے کہ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے کہا کہ یا نار کونی برداً و سلاما، ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو جانا. لیکن یہاں پہ مفسرین نے ایک نقطہ بڑا اٹھایا ہے، آگ کو اللہ حکم دے ٹھنڈی ہونا تو برف بھی بن سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ سلامہ کا ذکر کیا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہ لگے، کہیں آگ ہے، ہاں ٹھنڈ بھی نہ لگ جائے. اب یہ دیکھیں نا سیدنا ابراہیم کی یہ جو عظیم الشان قربانی ہے، اس کے بعد جو سیدنا ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا نا بلال بھائی، اصل میں یہ ساری زندگی توحید کے مارکے اور تبلیغ اور آرگومنٹ کے بعد یہ ٹریننگ ہے. بنیادی طور پہ یہ 100 سال کے قریب ان کی تربیت ہوئی ہے. وہ بکری پوچھ رہا ہے، جو 4 جوڑے اللہ تعالیٰ نے سمانیت ازواج کا قرآن پاک میں ذکر کیا نا قربانی کے لیے، ان میں نر مادہ دونوں شامل ہیں. یعنی گائے مؤنث ہو مذکر ہو، بکرا مؤنث ہو مذکر ہو، بھیڑ بکری مؤنث مذکر ہو، اونٹ مؤنث مذکر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جو آپ نے سوال اٹھایا نا بھینس کا، اس کا مطلب چاروں میں کوئی مؤنث مذکر نہیں ہے، بالکل فیمیل میل دونوں قربانی کے لیے برابر ہیں. ہاں البتہ قربانی کی جو شرائط ہیں کہ بہت بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، لاغر نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، دودھ والا ہو سکتا ہے. ہاں دودھ والا جانور قربانی کے لیے جائز. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دودھ والوں سے اجتناب کرو، لیکن جائز ہونا ایک الگ بات ہے، اور اجتناب کرنا جو بھینس کی قربانی کے حوالے سے بات ہے.
یہ بڑی اہم بات کی ہے نافع صاحب نے، جائز ہونا ایک الگ بات ہے، احتیاط کرنا ایک الگ بات ہے، کیونکہ دودھ ہو سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہا ہو جانور، نہیں ویسے بھی دودھ انسان کے لیے نفع مند چیز ہے، تو احتیاط کرنا، لیکن جائز ہونا بالکل ہے۔ دوسری بات ہے جو آپ نے سوال اٹھایا نا، یہ آج کل علماء میں ہمیشہ آپ کو پتا قربانی کے قریب یہ اختلافی مسئلہ بڑا شور اٹھاتا ہے، تو بنیادی طور پہ نا ہمیں بلال بھائی اس میں بھی تشدد امیز رویہ نہیں اپنانا چاہیے، اعتدال کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میرا ذاتی رجحان یہ ہے کہ جو بھینس ہے وہ گائے کی جنس میں سے نہیں ہے، ٹھیک، اور اس کی قربانی نہیں، اگرچہ حلال ہے، جیسے ہرن بکرے کی جنس میں تو نہیں ہے، لیکن ہرن کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے تو بنیادی طور پہ، لیکن سے مراد ہے کہ وہ اس کی فیملی کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، لیکن جو بفلو کو گائے کی جنس سمجھتے ہیں تو وہ اس کی قربانی کر لیتے ہیں، ان پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے لیے انہوں نے قربانی کی، اللہ ان کی قربانیاں قبول کرے۔ بالکل، بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی، لیکن یہ بات آپ نے جو ہے نا گجرا والا، مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے میں اس پہ بکرا کہہ رہا تھا، نر اور مادہ کا فرق نہیں ہے، نہ دمبے میں، نہ بکرے میں، نہ گائے میں، نہ اونٹ میں، نر مادہ کا فرق نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ واقعی بڑا اہم سوال تھا، یہ بہت سے ہمارے بھائیوں بہنوں کو نہیں پتا کہ نر مادہ کا فرق نہیں ہے۔ بلال بھائی قربان کرنے میں بھی نر مادہ کا فرق نہیں ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، یہ بھی معاشرے کو نہیں پتا، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، ذبح بھی خود کر سکتی ہے، ایک صحابیہ نے خود ذبح کی ہے۔ یہ لوگوں کو یہ ہے کہ عورتیں کیوں ذبح، عورت بھی، ہمارے ہاں علماء کرام نے اس کی نفی کی ہے بھائی جان، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے قربانی کے اندر جنس کا، میں آپ کو درست بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا فضیلت آدمی کو ہے، میں کہتا ہوں ایک بات ہے، سنت نبی تو یہی ہے نا، رسول اللہ نے کیا، لیکن رسول اللہ کے دور میں صحابیات نے کیا، اور کس سے کیا؟ تیز دار پتھر سے، تو رسول اللہ نے، رسول نے منع نہیں کیا، صرف یہ انکوائر کیا کہ وہ تیز دھار تھا کہ نہیں، بس بات ہے۔ تو اس لیے خواتین اگر کرنا چاہیں، اور یہ میں کیونکہ میرے ویڈیو نہ بنائیں، ہاں وہ ویڈیو نہ بنائیں، لیکن خواتین اگر کرنا چاہتی ہیں، جیسے میں کل اپنے علماء سے سوال کر رہا تھا کہ اگر کسی کا کوئی ہے ہی نہیں تو وہ قربانی کرنا چاہے خاتون تو وہ کیا کرے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو دیا جائے، وہ کرے، وہ اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتی، تو وہ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اللہ نے، اللہ کے رسول میں کیونکہ اس میں گنجائش چھوڑی ہے تو آپ کو لینی چاہیے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اور عالم سے جب بات کرنی ہو تو 3 سے بات کر کے نا پھر تجزیہ کیا کریں، فائنل ایک کے اوپر نہ آ جائیں۔